اتنا بڑا سنگر بننا ہے کہ میرے 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 برابر کوئی سنگر ہی نہ ہو، بس اتنا بڑا بننا ہے. گھبرانا نہیں ہے، ہم لوگوں نے نہیں گھبرانا ہے، بس بالکل نہیں گھبرانا ہے. جو بھی ہو جائے گھبرانا نہیں ہے. جب ہمارے خان صاحب اجازت دیں گے پھر گھبرائیں گے. میری سسٹر تھی، وہ بھی، ان کی بھی شادیاں ہو گئی ہے. بڑے بھائی جو چھوٹے تھے بڑے ہو گئے، ان کی بھی شادیاں ہو گئی ہے. تو بھابھیوں کو میں جانتی بھی نہیں ہوں، ملی بھی نہیں ہوں، تو دل نہیں کرتا میرے گھر جانے کو. پارو خود دکاندار شو، مطلب پارو تو دکاندار بن گیا، وہ تو دکاندار ہے ابھی. ایک اس کو تو پارو مت کہو، اس کو دکاندار کہو. ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک گالی ہے دکاندار بننا. السلام علیکم، این پی جی میڈیا کے ساتھ میں ہوں واحد خان. جی ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں ایک نئے سٹوری کے ساتھ. آج میں موجود ہوں ایک ایسے ٹرانسجینڈر کے ساتھ جس نے محفل موسیقی چھوڑ کر حلال رزق کمانے کے لیے اپنا ایک بوتیک کھولا ہے. جی آئیے ان سے بات کرتے ان کی زندگی کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا پارو، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہوا، مطلب میوزک آپ چھوڑ کر اور اپنا ایک بوتیک کھولا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پارو پشاور ہے، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے کافی ٹائم سے میں نے اس فیلڈ سے میں نے کنارہ کشی کی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں رسپیکٹ نہیں ہوتی. لوگ خود ہی فنکشن پہ لے کے جا کے صرف لے جانے کی خاطر وہ ذمہ وار ہوتے، آنے کی خاطر نہیں. راستے میں ہمارے لیے کافی مسئلے بنتے تھے. اور کچھ لوگ پشاور کے بہت اچھے لوگ، پشاور کے سب لوگوں کا میں نہیں کہتی، کچھ یہ گروپ ہے جو تقریباً 6-7-8 سالوں سے ٹرانسجینڈروں کو تنگ کری ہے، ان کی وجہ سے. اور کچھ ہمارے بڑوں کی بھی غلطیاں ہیں جو جب ہمارا مسئلہ بنتا تھا تو مسئلے کو اتنا ایشو سامنے نہیں لاتے تھے ہمارے مسئلے کو. تو ساری زندگی ہم لوگوں نے دوسرے ٹرانسجینڈروں کے جتنے بھی مسئلے حل کیے. جب ہمارا مسئلہ آتا تھا تو ہمارے بڑے ہمارے ساتھ نہیں دیتے تھے، تو دل ٹوٹ گیا اس فیلڈ سے. اور جتنے بھی کمائی ہے میں نے فنکشنز وغیرہ میں، ناچ گانے میں جتنے بھی میں نے کمائے، تو میں نے اپنے استاذ کے ساتھ پیسے رکھوائے تھے، پورے پشاور کو پتہ ہے. تو کچھ ٹائم گزرا، تقریباً 1.5 سال بعد جب میں نے مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا. اور یہ فیلڈ میرے کام نہیں ہے، یہ لوگ میرے کام نہیں ہے، میرا کوئی بھی کام نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد ایک بھائی بنا ہے، اس نے میری بہت ہیلپ کی، اس نے میری مدد کی، اس نے مجھے پیسے دیے، اور انہی پیسوں سے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا. اچھا یہ بتائیے، کتنے پیسے سے آپ نے کاروبار شروع کیا، اور شروع میں کیا مشکلات تھے؟ مشکلات تو یہ تھی کہ ڈر لگتا تھا کہ کوئی تنگ نہ کرے وہاں پہ، یہ نہ ہو کہ یہ چیز دو، فلانی چیز دو، اور مذاق بنا دیتے اکثر ہمارا. تو ایسے کچھ فی الحال ابھی تک اس سے کوئی مسئلہ نہیں آیا. مجھے لوگوں نے بہت اچھے رسپانس دیے، بہت اچھا سپورٹ کیا لوگوں نے مجھے. 3 مہینے میرے یہاں پہ ہو گئے، اور میں خوشی سے کام کر رہی ہوں یہاں پہ، بہت زیادہ خوش ہوں. اور اس فیلڈ کو اس وجہ سے بھی میں نے کنارہ کشی کی، کیونکہ آنے والی نسل کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جو ہماری فیلڈ کے جو گھروں میں، کہ خدا را میں تم سب کو ہاتھ جوڑ کے یہ کہتی ہوں کہ تم لوگ اس فیلڈ کے بارے میں سوچو بھی نہ. صحیح ہے، میں ٹرانسجینڈر ہوں، صحیح، آپ لوگ بھی ٹرانسجینڈر ہو. آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے لیے کچھ اس طرح سوچو نا کہ کوئی جاب کرو، کوئی کام کرو. اور جتنے بھی ٹرانسجینڈر ہے ان کے ماں باپ کو میں کہتی ہوں کہ کسی کو یار اپنے آپ سے اب تم نام نہ رکھو کہ ٹرانسجینڈر، ہجڑے اور چکے، یہ نام اپنے بچوں کو کوئی بھی نہ لے. جو لے گا تو وہ بھی آپ کے بچے، آپ کو پتہ ہو آپ کا خون ہوگا، وہ کر کے پھر دکھاتے ہیں. اچھا آپ کے ساتھ ادھر مطلب دکان میں، بوتیک میں کیا کیا ہوتا ہے، کون سے سامان؟ میرے ساتھ میرے ڈیزائن کے کپڑے ہوتے ہیں جو میں خود ڈیزائن کرتی ہوں. اور میرے ساتھ میک اپ، کاسمیٹک کا جو بھی سامان ہے پورا 1 نمبر، جو اچھا والا مجھے پتا ہوتا ہے کیونکہ میک اپ ہم لوگوں نے زیادہ یوز کی ہوتی. تو وہ ویرائٹی ہے میرے پاس. اور جولری میرے پاس اچھی والی پڑی ہوئی جو انڈین ہے، جو ایسے لگتی ہے جیسے گولڈ کی ہو، لیکن وہ گولڈ کی نہیں ہوتی، ان کا کلر نہیں جاتا. اچھا یہ بتائیے، آپ ایک نوجوان مطلب ٹرانسجینڈر ہے، یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ کوئی مشکلات زیادہ؟ تو ابھی بھی دوست مجھے تانے بھی دیتے، کوئی پیٹ پیچھے کہتے، سامنے تو ابھی تک کسی نے نہیں کہا، پیٹ پیچھے کہتے کہ پارو خود دکاندار شو، مطلب پارو تو دکاندار بن گیا، وہ تو دکاندار ہے ابھی. ایک اس کو تو پارو مت کہو، اس کو دکاندار کہو. ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک گالی ہے دکاندار بننا. حالانکہ گالی یہ نہیں ہے، گالی وہ ہے جس سے میں نکل کے آئی ہوں. اچھا کون سے گاہک زیادہ آتے ہیں، خواتین آتے ہیں، مرد آتے ہیں، کتنے کون سے لوگ ہیں؟ خواتین زیادہ آتی ہے اور فینس زیادہ آتے ہیں.
مجھ سے ملنے کی خاطر، کیونکہ میں کسی سے ملتی نہیں تھی. اگر کوئی پورے جہان کو میرے سامنے اکٹھا رکھ دیتا تھا میں پھر بھی نہیں ملتی تھی ان لوگوں سے، کیونکہ ان کو وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ یار یہ محفل رقص کا کوئی ٹرانسجینڈر ہوگا. تو لوگوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کی. اچھی باتیں جو اچھے بات کرتے تھے ان سے میں بات کرتی تھی، جو اپنی مقصد کے لیے جیسے اپنی ہوس کے لیے میرے ساتھ تعلق رکھتے ان کے ساتھ میں کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی. یہ جو بھی ہوا ہے میں نے دنیا کو دکھایا کہ میں اب خود سے کیے. میرے وہ پیسے بھی کام نہیں آئے جو میں نے کمائے ناچ گانے میں، وہ بھی میرے کام نہیں آئے. میرے کام اس وجہ سے نہیں آئے، جن کے پاس میں نے رکھوائے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی پیسہ نہیں. یہ میں نے جو بھی کیا ہے اپنی دم سے میں نے کیا ہے. اچھا، مردوں کے بازار میں آپ نے اپنا بوتیک کھولا ہے، کیا مشکلات ہے؟ لوگ تنگ کرتے ہیں؟ نہیں، تنگ تو کسی نے بھی نہیں کیا. مجھے سب لوگ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں سوائے اپنی فیلڈ کے. پارو، مجھے یہ بتائیے، مطلب پہلے زندگی میں ناچ گانوں والی زندگی میں آپ خوش تھی کہ ابھی خوش ہو حلال رزق جو کما رہی ہو؟ حلال رزق جو کما رہی ہوں یہ بہت بھاری پیسے ہوتے ہیں، حلال ہوتے ہیں، محنت کے پیسے ہوتے ہیں. اس پہ میں خوش ہوں، اور اگر اس پہ بہت اچھا کماتی ہوں. جتنے بھی کاسمیٹک کی دکان والے ہو تو جانتے ہوں گے، جن کے بھی اس طرح دکان ہے ان کو پتہ ہوگا. میں اس میں بہت زیادہ خوش ہوں. شکر ہے، مجھے ناچ گانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ شوق ہے. مجھے بچپن سے جو شوق تھا، مجھے سنگنگ کا شوق تھا کہ میں سنگر بنوں گی. قسمت نے مجھے جو جتنے سنگر تھے ان کے گانوں پہ نچوانے کے لیے لائے تھے. یہاں پہ میں ناچی ہوں یہاں پہ تقریباً 3-4 سال. لیکن بقائد جو میری لائف گزری ہے وہ میری اپنی کمائی. پہلے بوتیک میرے گھر میں تھا، میرا اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں باہر آ جاؤں. تو بس کچھ ہمارے دوست تھے، وہ ان کے پیغور اور تانوں کی وجہ سے میں باہر آئی ہوں. ان لوگوں نے تم نہیں کر سکتی. آج تقریباً 6واں سال ہے میرا، میں کام کر رہی ہوں اپنا، اور میں خوش ہوں. شکر الحمدللہ. اچھا کھاتی ہوں، اچھا کماتی ہوں، خوش ہوں میں. اچھا، آپ کو لوگوں نے کہا ہے کہ آپ بوتیک نہیں کر سکتی، آپ نے کر کے دکھایا. اور خواجہ سرا جو نوجوان ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ ان کو میں یہ پیغام دوں گی کہ زندگی اس میں بہت اچھی گزرتی ہے، اور اس میں بھی پیسہ کمانا ہے آپ لوگوں کو تو پیسہ اس میں بھی ہے. اور شکر الحمدللہ، جیسے آپ لوگ وہاں پہ کماتے ہو انشاءاللہ اگر آپ محنت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ ایک دن لے آئے گا، یہاں پہ بھی آپ لوگ کماؤ گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خاندان کا نام کتنی اہمیت ہوتی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ خاندان کتنی اہمیت رکھتا ہے. اپنے خاندان کو بلا وجہ ایسی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ بعد میں اس کو حل نہ کر سکو. میں بات کو اپنی طرف لاتی ہوں کہ ابھی اگر میرے گھر کے دروازے میرے لیے کھلے، میرا دل نہیں جاتا، میری روح نہیں مانتی، کیونکہ پیچھے مجھ سے جو ہوا ہے یا لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ پورے میری فیملی کو پتہ ہے. اب میری آنکھیں نہیں بنتی، کیونکہ میری سسٹر تھی، وہ بھی ان کی بھی شادیاں ہو گئی ہے. بڑے بھائی جو چھوٹے تھے بڑے ہو گئے، ان کی بھی شادیاں ہو گئی ہے. تو بھابھیوں کو میں جانتی بھی نہیں ہوں، ملی بھی نہیں ہوں، تو دل نہیں کرتا میرے گھر جانے کو ابھی. اچھا، یہ بتائیں، اس مطلب جو محفل موسیقی فیلڈ ہے اس میں کیسے آئی تھی آپ؟ اس میں اس وجہ سے میں آئی کہ پہلے شروع میں گھر میں جب کوئی کام مجھ سے غلط ہوتا تھا تو مجھے احساس کمتری کی میں شکار بھی ہو گئی تھی کہ ابو بھی زیادہ وہ جو سخت کام ہوتے تھے وہ دوسرے بھائی سے کرواتے کہ تم نہیں کر سکتے ہو، تم چھکے، تم سائڈ پہ ہو جاؤ، تم وہ دوسرا کام کر لو. ہجڑا، چکا، ہاں یہ لفظ لیتے تھے. میں جانتی بھی نہیں تھی، میں نے دیکھے نہیں ہے. پہلی دفعہ میرے بھائی ہم کہیں جا رہے تھے، مجھے یاد ہے وہ بھی دن، تقریباً میرے 6 سال عمر تھی اس ٹائم. جا رہے تھے ہم لوگ، کہتے کہ تمہارے دوست جاؤ، تمہارے دوست وہاں دیکھو جا رہے. میں نے دیکھے کافی لمبے ٹرانسجینڈر تھے، اور کالے شیاہ جیسے انڈین کے ہو، کوئی انڈیا کے ٹرانسجینڈر اس طرح. تو کراچی میں میں بڑی ہوئی ہوں نا. تو میں نے جب ان کو دیکھا میں نے کہا یہ تو عورتیں ہیں. میں نے دل میں کہا، میں نے ان کو جواب نہیں دیا. بھائی نے کہا دیکھو تمہارے دوست جا رہے ہیں. میں نے ان کو دیکھا، میں نے کہا یہ تو عورتیں. میں نے نیچے دیکھا، ان کے بڑے بڑے گلے اور دوپٹے گلوں میں ڈال ڈھولک ان کے ساتھ تھے. جب میں نے دیکھا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میں نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ تم یہ چیز ہو، شاید میں ان کے پاس ہی آئی ہوں. اور وہ بات میرے ذہن سے کبھی بھی نہیں جاتی. جب میرے بھائی نے مجھے کہا تمہارے دوست تو وہ ہی جا رہے، میں نے پہلی دفعہ ادھر ٹرانسجینڈر کو پہچانا کہ ٹرانسجینڈر یہ چیز ہوتا ہے. تو بس. پارو، میں نے دیکھا ہے کہ آپ ادھر مطلب فیس کے لیے کوئی ٹوٹکے وغیرہ بھی بنا رہے تھے، اس حوالے سے؟ ہاں، میں بہت اچھا کریم بناتی ہوں، اور کریم جو ہے نا میں ذمہ واری سے دیتی ہوں لوگوں کو. لوگ
جتنے بھی آتے پہلے یقین نہیں کرتے مجھ پہ. اب میں فی الحال تو میں اتنے پیسے لے رہی ہوں اس میں جتنے ہمارے لگتے ہیں. جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کریم اچھی ہے تو پھر میں زیادہ پیسے ان سے لوں گی. ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ یار ان کو زیادہ دینے چاہیے, یہ کریم اچھی بناتے. اور ماشاء اللہ کاسمیٹک کا کام بھی کرتی ہوں, جھولری بھی کرتی ہوں, میرے ڈیزائننگ کپڑے بھی ہے, لیکن سب سے زیادہ لوگ کریم کے لیے آتے ہیں. ہاں. اچھا پارو, مجھے یہ بتائے کہ آپ کے اس فیلڈ میں کتنے شاگرد ہیں آپ کے؟ میرے تقریباً 20-25 شاگرد ہیں میرے. وہ سب ڈانس وغیرہ کر؟ ہاں, وہ سب فنکشنز اپنے کر رہے ہیں. اپنے کچھ خود گرو ہے جو مطلب نینا ہو گئی, نینا کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے, وہ میری اسٹوڈنٹ ہے, اس کے خود زیادہ شاگرد ہے. تو ہمارے رشتے اس طرح ہی ہوتے ہیں. اچھا, گرو کیا ہوتا ہے؟ گرو کا مطلب ماں باپ کا ہوتا ہے, لیکن میں نے کسی میں ماں باپ نہیں دیکھا, کوئی کسی گرو میں نہیں دیکھا. اور میں خود ان کے لیے اس طرح میں نے پیش آئی ہوں جیسے جس بات سے گرو کے مجھ پہ چوٹ ملتی تھی وہ بات میں ان کو نہیں کرتی تھی. گرو جو بات مجھے کرتی تھی اس پہ مجھے غصہ آتا تھا, وہ بات میں نے ان کو نہیں کی ہے. جن بات سے مجھے گرو کی سائڈ سے نقصان ملے وہ نقصان میں نے ان لوگوں کو نہیں دیے. تبھی تو میرے ٹرانسجینڈر میرے ساتھ زیادہ خوش ہے, اور میرے ساتھ وہ صرف وہی ٹرانسجینڈر میرے ساتھ ہے اور کوئی نہیں. جتنے جو میری پہلی گرو تھی فرزانہ, ابھی وہ میری گرو نہیں. ابھی میں نے اپنے لیے دوسری ان کے برابر دوسری گرو ہے, ان کی میں شاگرد بنی ہوں. لیکن ان لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کا ایک پیسہ ہم لے کے اس سے آپ کو دیں گے, تبھی میں اس کی شاگرد ہوئی ہوں. لیکن پھر میں گئی بھی نہیں ہوں, پھر میں اپنا کام کرتی ہوں, اپنے گھر اپنا کام اور اس جگہ. اور مجھے یہ بتاؤ, ماشاءاللہ آپ نے اپنا بوتیک کھولا ہے, مطلب موسیقی وغیرہ چھوڑ کر. مجھے یہ بتائیں, حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ ملا ہے؟ مجھے حکومت سے بہت سخت گلہ ہے, میں حکومت سے بہت زیادہ خفا ہوں, کیونکہ حکومت کا یہی بات کرنے, یہی ہمیشہ ان کا سوال تھا کہ یہ کام کیوں نہیں کرتے, یہ لوگ کام کیوں نہیں کرتے. اب میں کام کر رہی ہوں, اب مجھے سپورٹ نہیں مل رہی, اس سے مجھے بہت زیادہ حکومت سے مجھے بہت زیادہ گلہ ہے. کیونکہ اگر وہ مجھے تھوڑا سا سپورٹ کرے پھر یہ لوگوں کی یہ باتیں بھی ختم ہو جائے گی کہ فلانا کہتا کہ ان کی یہ چیز اچھی نہیں ہے, اس کی وہ چیز اچھی نہیں ہے. تو سب کچھ سپورٹ سے ہوتا ہے. میرے ساتھ صرف اللہ کی سپورٹ ہے. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ کچھ میڈیا کے بھائی ہیں, جیسے آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. پہلے میڈیا میرے پیچھے گھومتی تھی, ابھی میڈیا والے بھی اتنے جو سپورٹ کرتے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں. جنہوں نے سپورٹ ابھی نہیں کرتے, پہلے ان لوگوں نے مجھے سپورٹ کیے, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. تو ابھی جب یہ دکان کے تقریباً 3 مہینے ہو گئے اور تقریباً 2-4 بھائی میڈیا والے میرے پاس آئے, ان کا میں دل سے شکر گزار ہوں. اور اوروں کا بھی میں شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ پہلے بھی ان لوگوں نے ہمارے لیے بہت کام کیا. اور مجھے یہ بتا, حکومت سے مجھے یہ مطالبہ ہے کہ ابھی تقریباً مہینہ بھی نہیں ہوا, 2 مہینے میں تو 6-7 سال سے میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں. مجھے کیوں کسی کا سپورٹ نہیں ملا, اور ہمیشہ ان لوگوں نے ہماری گود میں بچے ڈالے, بس وہ بچے ہم بس بڑے کرتے. پشتوں میں ایک محاورے معاشمان غیق کے لاکھ رالا, ہمیشہ حکومت ہمارے ساتھ اس طرح کی ہے. اچھا پارو, یہ بتائیں موجودہ حکومت سے آپ لوگ کتنے خوش ہیں؟ بس انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ یہ تو ہر بچے ہر کسی کے گھبرانا نہیں ہے. ہم لوگوں نے نہیں گھبرانا ہے, بس بالکل نہیں گھبرانا ہے. جو بھی ہو جائے گھبرانا نہیں ہے. جب ہمارے خان صاحب اجازت دیں گے پھر گھبرائیں گے انشاءاللہ. ابھی اچھا, آخری سوال مجھے یہ بتائیں, آخری آپ کی کوئی خواہش ہو ہمارے اسکرین پر؟ مجھے سنگر بننا ہے بس. اچھا, میں نے دیکھا ٹک ٹاک پہ آپ گانا گا رہی ہے, کوئی گانا وغیرہ آپ گا رہے ہیں؟ میں کوشش کر رہی ہوں, کلاس دے رہی ہوں, میں اپنے آواز کو اس قابل بنا رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اچھا لگے میرا آواز. ایک بچپن سے میری خواہش یہی تھی, اور میں نے پہلے بھی کچھ انٹرویوز میں کہا ہے اور زیادہ انٹرویوز میں کہا ہے, کیونکہ میری خواہش ہے. اور مجھے اتنا بڑا سنگر بننا ہے کہ میرے برابر کوئی سنگر ہی نہ ہو, بس اتنا بڑا بننا ہے. اچھا, یہ بتائیے, یہ سلائی کڑھائی آپ کر رہی ہے کہاں سے سیکھیں؟ خود سے. جب میں چھوٹی ہوتی تھی, سسٹر کام کرتی تھی, ان کو دیکھ کے ان کا کام میں بھی سارا بگاڑ دیتی تھی. کرتی ٹھیک تھی لیکن ہوتا نہیں تھا مجھ سے, مجھے شوق تھا ان کا کام کا, تو انہوں سے سیکھا, اپنی سسٹروں سے سیکھا ہے. اور جب تھوڑا اچھی برے کی مجھے پہچان ہو گئی تو اس کے بعد پھر میرے ذہن اتنا تیز ہوا اس میں کہ میں اپنے آپ سے ڈیزائن بنانے لگی. پشاور کے علاوہ کوئی اور ضلعوں سے گاہک وغیرہ آتے ہیں؟ ہاں, کافی آتے. کراچی سے بھی میرے کسٹمر یہاں پہ آئے, اور لیڈیز اسپیشل میرے پیچھے آئے. ان لوگوں نے میرے سے شاپنگ بھی کی اور گفٹ بھی مجھے لا کے دیے. اور لاہور سے بھی آئے ہیں, فیصل آباد سے بھی آئے ہیں, اور
یہاں پہ جو ہمارے مردان شہر ہے وہ بھی کافی ہم سے دور ہے, وہاں سے آتے ٹرانسجینڈر بھی ہمارے پاس آتے, مردان کے ٹرانسجینڈر بھی زیادہ آتے ہیں میرے پاس, کوہاٹ کے بھی آتے, بنو کے بھی آتے. تو میں بہت زیادہ خوش ہوں ان لوگوں سے. لیکن پشاور کے جتنے بھی ٹرانسجینڈر ہیں ان کو میں نے نہیں دیکھا اپنی بوتیک میں, تو خفگی زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے کیوں نہیں آتے. اچھا, آپ نے بوتیک کھولا ہے, پشاور کے جتنے ٹرانسجینڈر ہیں اس کو کیا پیغام دیں؟ ان کو میں پیغام صرف یہ دوں گی کہ آپ لوگ ہمیشہ بہت سارے, ایک دکان نہیں کبھی دوسری دکان چلے, کبھی اس دکان کو بھی آزماؤ, کبھی آؤ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھی چیز ملے گی, بری نہیں ملے گی. آپ لوگ پھر خود چلے آؤ گے. میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ آؤ, اگر آپ ایک دفعہ آئے انشاءاللہ پھر آپ بار بار خود آؤ گے, بولنے کی ضرورت پھر دوبارہ نہیں پڑے گی. اچھا, مجھے یہ بتائیے ڈریسز میں آپ کے ساتھ کون کون سے ڈیزائن ہیں؟ بہت اچھے ڈیزائن ہے میرے ساتھ. اگر ابھی ایک میں آپ کو دکھاؤں تو ٹائم زیادہ گزر جائے گا. تو میں برائڈل ڈریس بھی بناتی ہوں اور ولیمہ ڈریس بھی جتنے بھی ہیوی ڈریس ہے میں بنا لیتی ہوں اگر کوئی مجھے آرڈر دے تو. اور ابھی جیسے کہ اب یہ پیچھے ڈریس دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ایسے جو ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا مہنگے ڈریس, جو غریب لوگ ہوتے ہیں لڑکیاں, تو ان کے لیے برائڈل ڈریس یہی لے لیتے ہیں وہ لوگ. اور اس پہ بھی تقریباً میرے 4 دن لگے اس ڈریس میں بنانے میں, محنت کافی ہوتی ہے اس پہ. تو زیادہ تر میرے ساتھ جو کپڑے ہیں نا, وہ جو ڈیزائن ہے وہ پڑی ہوتے, جو ڈیزائن نہیں, جو سادہ کپڑے پڑے ہوتے ہیں ہمارے ٹرانسجینڈر وہی لیتے ہیں ہم سے, وہ خریدتے ہیں ہم سے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ پارو کا قصہ تھا. محفل موسیقی وہ چھوڑ کر اپنا بوتیک اس نے کھولا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ میرا کاروبار ماشاءاللہ کافی اچھا جا رہا ہے اور اس زندگی میں بہت خوش ہوں. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.